سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وهو اصدق الصادقين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ محترم المقام، لائق صد احترام قاضی اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی قاضی صلاح الدین محمد ایوب الازہری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اس محفل کے صدر میرے والد محترم حضرت سید لیاقت علی قادری صاحب قبلہ، مہمان خصوصی مفکر اسلام حضرت علامہ سید اعجاز احمد حسینی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، جس کی قیادت میں یہ بزم چلی ہے، جناب میرے عزیز، بلکہ یوں کہوں حلدل عزیز جناب سید منصور الدین صاحب ٹرسٹی درگاہ حضرت سید موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ماؤنٹ روڈ، اور مجھ سے پیشتر بہترین انداز میں طلاق کے مسائل کا اجمالی ذکر، چند مسائل کا مفصلاً ذکر کرنے والے حلدل عزیز میرے دوست جناب مولانا مولوی سید غوث مدنی صاحب، اور شہر کے اطراف اکناف سے آئے ہوئے امام احمد رضا ایسوسی ایشن کے مہمانان، اراکین، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آقائے نامدار، مدنی تاجدار، احمد مختار سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا ہمیں فخر عطا کیا۔ میرے اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے قبل اس کے کہ میں آج کے موضوع پر کچھ کہوں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ یہ نعت کلام الامام، امام الکلام، یوں کہوں کہ جس کے دن سے آج کی اس بزم کو نسبت ہے، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، متبع سنت، ماہی بدعت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری حنفی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے،
آزار اس کا کتنا، یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے، اغاثت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم، سرد کہتے ہیں ٹھنڈی کو، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا دریا بہا دیے ہیں۔ مختار ہے، اغاثت فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیے درود پاک پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما دائمین متلازمین الی یوم الدین۔ معزز حاضرین اکرام، یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج دو موضوعات کو ایک ساتھ ایک بزم میں جوڑا گیا۔ ایک موضوع جو آج کا سلگتا ہوا ایشو ہے، جس کو برننگ ایشو کہتے ہیں، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ، جو طلاق ثلاثہ سے متعلق ہے، جو طلاق ثلاثہ سے متعلق ہے، یعنی اس کو اسلام انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایک لا بنا کر طلاق کے معاملے کو جس طرح ہم قاضی اہل سنت سے، قاضی شہر سے رجوع ہوتے ہیں، اب اس کو بند کر کے اسلامک کانسٹیٹیوشن میں ایک لا قائم کر کے اس کے تحت اس جو اسلامک لا ہے، جو قانون شریعت ہے، اس کو اس کے تحت لانے کی ایک ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک سلگتا ہوا امر ہے، سلگتا ہوا برننگ ایشو ہے اس زمانے کا، اس دور کا، ابھی آج کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک موضوع کو جوڑا گیا، وہ ہے عرس اعلیٰ حضرت۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس چونکہ 25 صفر المظفر یعنی کل واقع ہوا، تو اس کی مناسبت سے آج دونوں موضوعات کو جوڑا گیا۔ اب آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ ہو از اعلیٰ حضرت؟ ہو از امام احمد رضا؟ اس سے قبل میں بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو آج دنیا چاہتی ہے، چاہتی ہے، یعنی وانٹ، چاہنا ایک ہوتا ہے، محبت کرنا
اور ایک ہے چاہنا یعنی مانگنا. تو آج دنیا کی مانگ امام احمد رضا ہے. ایک طرف چاہنے والے ہیں, نہ چاہنے والے بھی آج امام احمد رضا کو بلا واسطہ یا بال واسطہ مانگتے ہیں. جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں کئی اختلافات ہوئے, اس میں اعلیٰ حضرت کس طرح ثابت قدم رہے اور کس طرح باطل طاقتوں کا منہ توڑ جواب دیا, باطل طاقتوں کا منہ توڑ جواب دیا. معزز حاضرین اکرام, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا پورا نام محمد احمد رضا خان ہے. آپ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے قادری ہیں, آپ بریلی شریف میں پیدا ہوئے اس لیے بریلی کہلائے. بریلوی کوئی ایک فرقہ نہیں ہے, بریلوی کوئی ایک الگ فرقہ نہیں ہے. اب جیسا کہ ہم سنتے ہیں, جانتے ہیں, بولتے ہیں, مانتے ہیں, امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل ہے. امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل ہے. کیوں ہم بخاری کہتے ہیں, امام بخاری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام بخاری یعنی محمد بن اسماعیل بخارا شہر میں پیدا ہوئے. بخارا ایک شہر ہے, اس شہر میں پیدا ہوئے, اس شہر میں پیدا ہو کر اتنے مشہور ہوئے کہ امام بخاری کہلانے لگے, امام بخاری کہلانے لگے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام احمد رضا خان ہے. آپ امام بریلی یا فاضل بریلی سے اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ کے علم و حکمت, آپ کے علم و فضل اور اللہ کا فضل, عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقام عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت کی مکمل اگر اسوان حیات آپ پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ 3 چیزیں آپ کی نمایاں خصوصیت ہیں, 3 چیزیں آپ پاتی ہیں مکمل ہسٹری کو. میں اعلیٰ حضرت کی مکمل ہسٹری کو چونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے دونوں موضوعات کو سمیٹ کر لے کر چلنا ہے, تو وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی مکمل زندگی, امام احمد رضا کی مکمل زندگی کو آپ 3 کیٹیگریز میں یعنی 3 خصوصیات میں آپ جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں, اور 3 خصوصیات آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی چیز تمسک بالدین. اعلیٰ حضرت کی زندگی میں آپ 3 ہی چیزیں پائیں گے, صرف 3 چیزیں پائیں گے. چونکہ میں اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی پر ایک واحد شخص ہوں پورے سرزمین تمل ناڈو میں جو آپ پر میں نے ایم فل ریسرچ کیا ہے. میرا ایم فل, میرا ریسرچ ورک اعلیٰ حضرت پر ہے. تو 3 چیزیں آپ پائیں گے اعلیٰ حضرت کی زندگی میں. فرسٹ تمسک بالدین یعنی دین پر استقامت کے ساتھ رہنا, دین کو فالو کرنا, ہارڈ کور فالوور آف دین, ہارڈ کور فالوور آف دین. فرسٹ تمسک بالدین. سیکنڈ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز رد بدعات و منکرات, رد بدعات و منکرات. یہ 3 چیزیں آپ اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں پائیں گے. معزز حاضرین اکرام, اب اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات کو مختصر میں آگے بڑھاؤں کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت, آپ کا تعلق افغانی خاندان سے ہے, آپ کا تعلق افغانی خاندان سے, کابل سے ہے, قندھار سے ہے, قندھار سے ہے. آپ کے آباء و اجداد ادھر دہلی تشریف لائے, پھر دہلی سے بریلی شریف آئے اور بریلی میں اپنا مسکن, اپنا ٹھکانہ بنایا. آپ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں. آپ اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی کی ولادت 10 شوال کو ہوئی. کب ہوئی؟ 10 شوال کو ہوئی, 1272 ہجری, 1272 ہجری 10 شوال مکرم کو ہوئی. انگریزی اعتبار سے وہ سن 1856 ہے, 1856 سے اعلیٰ حضرت کی ولادت بریلی شریف میں ہوئی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بچپن ہی سے بہت ذہین و متین تھے, بہت ذہین و متین تھے. اس قدر ذہین و متین تھے کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں نازل قرآن کو ختم کیا. قرآن کا نازلہ, جو قرآن ختم کرتا بچہ پہلی بار جو بولتے نازل قرآن, آپ 4 سال کی عمر میں ختم کیے. 6 سال کی عمر میں آپ نے بڑے بڑے علماء اور فضلاء کے سامنے میلاد النبی, پہلی تقریر اعلیٰ حضرت کی میلاد النبی کے موقع پر ہوئی.
आला हजरत की पहली तकरीर जिंदगी की, आपकी 6 साल की उम्र है, बड़े बड़े उलमा और फुज़ला के दरमियान आपने मीरादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सन 12 रबी अव्वल में आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीराद पर पहली तकरीर फरमाई। वो इतनी मकबूल हुई कि सब चाहने लगे आला हजरत को। ऐसा फैजान रहमतुल लिल आलमीन का आला हजरत पर हुआ कि आला हजरत फाजिल बरेलवी की उम्र जब 8 साल को पहुंची, जब 8 साल को, एक रिवायत के मुताबिक 10 साल को पहुंची, तो आपने अरबी जबान की एक ग्रामर की किताब है, जो अरबी दां हजरात हैं जानते हैं, हिदायतुन नहू, अरबी ग्रामर की किताब है। उस ग्रामर की किताब पर शरह आपने अरबी जबान में लिखी। अरबी जबान की ग्रामर को पढ़ना दूर की बात है, उसके खवाइद याद करना यह अलग बात है, ये मुमकिन है, लेकिन उसको समझकर उसकी शरह यानी उसकी कमेंट्री, उसकी तफसीर आपने अरबी जबान में लिखी। कितने साल की उम्र का बच्चा है? 8 साल, एक रिवायत के मुताबिक 10 साल का बच्चा। और सबसे पहला फतवा आला हजरत की उम्र जब 13 साल 10 महीने और 4 दिन थे, आला हजरत ने सबसे पहला फतवा जारी किया, वो भी रज़ाअत का, जो कठिन मसाइल में कठिन मसला माना जाता है, जैसा कि तलाक का है, विरासत का है, रज़ाअत का है। ऐसे कठिन मसाइल में रज़ाअत का एक मसला जो अल्लामा नक़ी अली खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यानी आपके वालिद माजिद के पास आया था, उसको आला हजरत ने पढ़ा और उसका फतवा, उसका जवाब आपने दिया, जबकि आपकी उम्र 13 साल की थी। आज 13 साल का बच्चा कुरान पढ़ना नहीं जानता। आज हमारा ये मामला है, लेकिन आला हजरत की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक नमूना है कि हम बच्चों को बचपन ही से तैयार करें। बच्चा है, आज का बच्चा है, छोड़ दो, ये ना सोचे, क्योंकि एक गुजरा हुआ दिन फिर वापस आने वाला नहीं है, गुजरा हुआ दिन वापस आने वाला नहीं। ये तमाम सवालें होंगी, क्यों बताई जाती है, आला हजरत की हयात के ताल्लुक से क्यों बताया जाता है? ताकि हम उनकी जिंदगी से इंस्पायर हो, हम उनकी जिंदगी को हमारे लिए नमूना बनाएं, हमारे बच्चों के लिए नमूना बनाएं और उसको फॉलो करें। आप किसी मदरसे में जाकर नहीं पढ़े, आपकी तालीम, मुकम्मल तालीम 4-5 असातिज़ा से हुई, उसमें सबसे ज्यादा आपके वालिद माजिद की है। आपके वालिद माजिद अल्लामा नक़ी अली खान बरेलवी उस जमाने के जबरदस्त तालीम दीन थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। आपके यहाँ आपने तरबियत पाई, तालीम हासिल की। हजरत मिर्जा गुलाम खादर बेग अलैहि रहमतुल रिज़वान के यहाँ आपने तालीम हासिल की। हजरत अब्दुल अली रामपुरी के यहाँ आपने तालीम हासिल की। चंद असातिज़ा के पास आप ऐसी तालीम हासिल की, यहाँ तक कि जब रज़ाअत के मसले से ताल्लुक से इस्तिफ्ता किया गया, तो बाप के जवाब लिखने से पहले बेटा जवाब लिख दिया। जब आला हजरत के वालिद माजिद उस जवाब को देखते हैं, उस फतवे को जब पढ़ते हैं, जो अपना बेटा 13 साल 14 साल का बेटा जो फतवे का जवाब दिया है, आला हजरत के वालिद माजिद आला हजरत के लिए खड़े हो जाते हैं और आपको सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, ऐ बेटा, तूने मुझसे नहीं पढ़ा, तूने मुझे पढ़ाया है। तूने मुझसे नहीं पढ़ा बल्कि तूने मुझे पढ़ाया है। और मिर्जा गुलाम खादर बेग अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान, जो आपके दोस्त भी हैं, आपके वालिद माजिद के दोस्त भी हैं और आला हजरत के उस्ताद भी हैं, उन्हें बुलाकर कहते हैं कि मेरा बेटा अब पढ़ाने के लायक हो गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसा इल्म, तबहुल इल्म, आलम क्या होगा आला हजरत के इल्म का। अल्लाहु अकबर। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी बचपन ही से ज़हीन और मतीन, जैसा कि मौलाना ने बताया, मुफक्किर इस्लाम ने, कि 28 दिन में आपने कुरान को हिफ्ज किया। इसका वाकया क्या है आपको बताऊं। शरीयत मुतहरा पर इस कदर पाबंदी थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आपको, और तक़वा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इस हद तक आला हजरत के दिल में था। एक वाकये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी महफिल में आपको बुलाया गया, बहैसियत सदर आपको किसी महफिल में, किसी बज़्म में बुलाया गया, और नाज़िम जलसा ने, यानी जो अनाउंस करते, उन्होंने, अब नाज़िम जलसा जो है आगे पीछे अलकाबात तो लगा लेते हैं, हम तो देखते हैं, कुछ भी नहीं रहता उसको कहाँ कहाँ चढ़ा देते, आगे बोल देते हाफिज, खाली, मौलाना, मौलवी, आप जितने अलकाब हैं आगे लगा देते, जितने अलकाब हैं पीछे लगा देते। समझ गए ना। तो नाज़िम जलसा ये एक फन है, नजामत का एक फन है। तो फन के
وہ فنی لحاظ سے وہ لوگ جو ہے اصطلاح لگا لیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت اس وقت حافظ نہیں تھے. ناظم جلسہ نے جو اناؤنس کرتا ہے جلسے کی جو کاروائی چلاتا ہے, اس نے اعلیٰ حضرت کے نام سے حافظ کہہ دیا. اعلیٰ حضرت کے نام کے سامنے حافظ کہہ دیا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس وقت خاموش رہے. محفل ختم ہونے کے بعد آپ کو بات کاٹتی رہی کہ میں حافظ نہیں ہوں, لوگوں میں میرا نام حافظ کہہ کر پکارا گیا. تقوی کا عالم دیکھیں. ہم بولیں گے کیا کہ انہیں بول دیا بھائی چھوڑ دو, ہم کیا کریں اس کے لیے. ہماری سوچ ایسی جاتی ہے, ہم تھوڑی بولے اس کو بولنے کے لیے, وہ بول دیا تو بول دیا. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سوچتے ہیں کہ میں اس کو سن کر خاموش رہا, گویا میں بھی اس کا ساتھ دیا. وہ تقوی کا عالم یہ ہوا کہ رمضان المبارک, اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. دن بھر میں ایک پارا یاد کرتے, رات میں تراویح میں سنایا کرتے تھے. تو مکمل ماہ رمضان المبارک کے ایک ہی مہینے میں آپ حافظ قرآن ہو گئے.